اب اگر میں پلاٹ کے حوالے سے بات کروں تو اس ناول کا پلاٹ بہت جاندار اور مضبوط ہے. یعنی کہ کہانی کا آغاز جیسے ہوتا ہے اور جیسے جیسے کہانی بڑھتی ہے آگے تو مسائل، الجھنیں، کھچاؤ، بے صبری، یہ ساری کیفیات ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور تجسس کا پہلو بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے پلاٹ کو ایسے جاندار ایوان ترگنیف نے رکھا کہ وہ بڑھتے بڑھتے کلائمیکس تک پہنچتی ہے اور پھر کلائمیکس سے انجام وہ جو ڈاؤن فال ہوتا ہے وہ ایوان ترگنیف نہ صرف روس کا وہ مشہور ناول نگار بلکہ اس کو دنیا کے عظیم ناول نگاروں میں بھی شمار کیا جاتا ہے. اس کی ہر تصنیف حقیقت پسندی میں زندہ جاوید درجہ رکھتی ہے. لیو ٹالسٹائے اور فیودور دستویوسکی جب بچپن کے ایام میں سے گزر رہے تھے اس وقت ایوان ترگنیف عین شباب پر تھا. روسی ادب میں ایوان ترگنیف نے وہ راہ نکالی جس پر بعد میں انتون چیکوف، فیودور دستویوسکی اور لیو ٹالسٹائے جیسے عظیم ناول نگاروں نے نہ صرف دنیا کو چونکا دیا بلکہ فرانس اور برطانیہ کی افسانہ نگاری کو کافی پیچھے چھوڑ دیا. آج ہم ایوان ترگنیف کے ایک ناول سپرنگز آف دی ٹورنٹ یعنی کہ طوفان بہار کا مطالعہ کریں گے. اس کے حوالے سے بات کریں گے. اس کو بک ٹائم نے 2020 میں شائع کیا ہے اور اس کا ترجمہ مخمور جالندھری نے کیا ہے. یہ لگ بھگ 170 صفحات پر مشتمل ناول ہے. اس ناول پر بات کرنے سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ اس ناول کو فلمایا بھی گیا ہے. 1989 میں اس ناول پر ایک فلم بنتی ہے لیکن میں نے جب اس فلم کو دیکھا تو میں نے یہ بات محسوس کی کہ فلم اس ناول کا وہ حق ادا نہیں کر سکی جو اس کا حق بنتا تھا. یعنی کہ ڈائریکٹر وہ چیزیں اس طرح نہیں دکھا سکا جو رائٹر اپنی اس کتاب میں دکھائے گا. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اس کتاب کو پہلے پڑھیے، فلم کو بعد میں دیکھیے. تو اب ہم اس ناول کے جو کردار ہیں اس حوالے سے پہلے بات کریں گے، پھر تھوڑا سا کہانی کے بارے میں بات کریں گے اور پھر ناول کے کچھ اجزاء ہیں ان کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے. کہانی میں آپ پہ ظاہر نہیں کروں گا بلکہ اشارتاً کچھ باتیں آپ کو ایک ٹریلر کے تحت آپ سمجھ لیں وہ بتائی جائیں گی. تو سب سے پہلا جو کردار ہے اس میں لگ بھگ 8 جو کردار ہیں وہ اس کے اہم ہیں جن میں 3 جو ہیں وہ مرکزی کردار ہیں. سب سے پہلا کردار جو ہے وہ ومتری پافلووچ سنین کا ہے جس کو سنین کے نام سے ناول میں پکارا جاتا ہے. یہ ایک روس کا باشندہ ہے اور یہ غیر ممالک کی سیر و سیاحت کے لیے نکلتا ہے اور واپس جب اس کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو یہ آخر میں جرمنی میں پہنچ کے روس کی طرف اس نے سفر کرنا ہوتا ہے. اب جرمنی کے ایک شہر فرینکفرٹ جو دریائے مین کے کنارے پر یہ شہر آباد ہے وہاں یہ اسٹے کرتا ہے اور اس سے اس نے واپس جانا ہوتا ہے. یہ ایک 20 سالہ نوجوان ہے، حسین ہے، سفید اور گلابی رنگ ہے، سنہری اس کے بال ہیں اور ذہین جو ہے وہ شخص اس ناول میں دکھایا ہے. تو آگے ہم اس پہ مزید بات کریں گے. اگلا کردار جو ناول کا ہے وہ جیما کا ہے. جیما ایک حلوائی پہ کام کرتی ہے. یہ دراصل اطالوی النسل ہے لیکن جرمن میں ہی پیدا ہوئی اور وہیں پہ اس کی زندگی گزرتی ہے. یہ ایک حسین خاتون ہے اور اس کے حسن سے جو سنین ہے وہ ہر ایک ملاقات کے بعد متاثر ہونا شروع ہوتا ہے اور اس کا جذبہ عشق جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. تو جیما ایک خوبصورت خاتون اس میں دکھائی گئی ہے. اگلا جو میں سمجھتا ہوں جو مین کردار ہے اس ناول کا وہ ماریا کا ہے. ماریا ایک شادی شدہ خاتون ہے جو سنین کے اسکول کے جو کلاس فیلو ہیں ان کا نام ہے پولوزوف، ان کی زوجہ ہے
اور یہ ایک اتنی خوبصورت اس ناول میں حسین دکھائی گئی ہے کہ جس پر ہر کوئی فریفتہ ہے. یہ بھی 22 سالہ خاتون ہے اور یہ ایک ایلیٹ کلاس یعنی کہ امیر طبقے سے ان کی وابستگی ہے اور یہ نچلے طبقے سے اعلیٰ طبقے تک پہنچتی ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ذہین بھی ہے اور اس نے مختلف زندگی کے جو سٹیجوں سے وہ نکل کر یہ مقام پایا ہے. اچھا، اس پہ نہ صرف امیر لوگ فریفتہ ہیں بلکہ جو فرینکفرٹ کی جو فوج ہے ان کے بڑے بڑے افسران بھی اس کے گرد گھومتے ہیں. اچھا، ادیب لوگ، نقاد لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں. پھر شہر کے جو تاجر ہیں وہ اس کے عشق میں، بلکہ سنیما تھیٹر کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ بھی اس کا بڑا خیال کرتے ہیں. تو آپ اس ساری سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ حسن میں کیا درجہ رکھتی ہے. بلکہ اس رائٹر نے اس کے حوالے سے پشکن کی ایک نظم کا ایک مصرع کوٹ کیا تھا کہ وہ ایک حسن کا خزانہ ہے اور جو کوئی اس کے سامنے آتا ہے وہ اپنی سانس روک لیتا ہے. تو ماریا کا کردار اس میں ایسا ہے. اب ہم کچھ ذیلی کرداروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو ایمیلیو جو ہے وہ جیما کا بھائی ہے اور ایمیلیو پہلے ہی کہانی شروع ہوتی ہے تو اس میں بے ہوش جو ہے وہ پایا جاتا ہے اور اسی سے سنین اور سنین کے گھر آنا جانا، بلکہ جیما کے گھر آنا جانا سنین کا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد ان کی مدر ہے فرالی نور. یہ مدر جو ہے، یہ آپ نے اگر ٹائٹینک دیکھی ہو تو اس میں جو ایک روز ہے، ایک ڈوسن ہے، روز لڑکی ہے، اس کی جو والدہ ہے، اگر آپ نے وہ فلم دیکھی ہو تو وہ ایک ایلیٹ کلاس سے وابستہ ہے. لیکن اس کو ڈر ہے کہ اگر ڈوسن اور ان کے آپس میں افیئر چلتا ہے اور یہ آپس میں شادی کرتے ہیں تو اس کو اپنے یہ مقام اس سے چھن جائے گا، چونکہ وہ بھی انگیجڈ ہے اور یہاں اس کردار میں جیما بھی انگیجڈ ہے. تو بہرحال لیکن یہ اس طرح کی مدر نہیں ہے جو لالچی ہو، لیکن اسے اپنی بچی یا اپنی بیٹی کے حوالے سے فکر ضرور ہے. اس کے بعد ایک کردار ہے ہرکار کلوبر کا جو منگیتر ہے اور جو ایک کامیاب تاجر ہے اور 9 عمری میں ہی اس نے اپنے ایک سوسائٹی میں ایک مرتبہ جو ہے وہ اپنایا. اگلا کردار ایک پینٹی لون کا ہے جو ان کے گھر کا ملازم ہے اور نہ صرف ملازم ہے بلکہ گھر میں ایک فرد کی حیثیت رکھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ تھیٹر پر ایک مہارت رکھتا ہے شروع کی زندگی میں اور وہ سنین کا مشکل وقت میں ساتھ بھی دیتا ہے. اور آخری کردار جو اس کا ہے پولو زوف کا، جو سکول میں اس کا سنین کا کلاس فیلو ہے. اب اگر میں پلاٹ کے حوالے سے بات کروں تو اس ناول کا پلاٹ بہت جاندار اور مضبوط ہے. یعنی کہ کہانی کا آغاز جیسے ہوتا ہے اور جیسے جیسے کہانی بڑھتی آگے تو مسائل، الجھنیں، کھچاؤ، بے صبری، یہ ساری کیفیات ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور تجسس کا پہلو بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے پلاٹ کو ایسے جاندار ایوان ترگنیف نے رکھا کہ وہ بڑھتے بڑھتے کلائمیکس تک پہنچتی ہے اور پھر کلائمیکس سے انجام وہ جو ڈاؤن فال ہوتا ہے وہ بھی کمال کا ہے. اس میں تجسس کا پہلو، اس میں موڑ کا پہلو، اس میں ایک ایسی نتیجہ جو ایک عام بندہ نہیں پہنچ سکتا، تو اس طرح کا ہے. یعنی کہ اس کا پلاٹ جو ہے وہ ایک کمال حد تک جاندار ہے. اس کو آپ سست اور ڈھیلا کسی بھی صورت جو ہے وہ آپ نہیں کہہ سکتے. اب اگر میں کہانی کے حوالے سے بات کروں تو یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو اپنی زندگی پر افسوس کرتا ہے اور زندگی کے کچھ واقعات اس کو ابھی تک اس عمر میں بھی نہیں بھولتے، بلکہ جب بھی اسے یاد آتے ہیں تو وہ تڑپ سا اٹھتا ہے. اس میں فلیش بیک ٹیکنیک اپنائی گئی ہے کہ وہ ایک سلیب کو دیکھتا ہے اور ماضی کے دریچوں میں کھو جاتا ہے. اسے یاد آتا ہے کہ کیسے اس نے کچھ دیر کے لیے جرمنی یعنی فرینکفرٹ میں سٹے کیا اور اس کی گاڑی چونکہ لیٹ ہوتی ہے تو وہ چل پڑتا ہے شہر کی سیر و سیاحت کے لیے. تو وہاں پر ایک حلوائی کی دکان پر اس کا جیما کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے اور پھر وہ وہیں کا ہو کے رہ جاتا ہے. اس کی گاڑی بھی نکل جاتی ہے، پھر وہ وہیں کا. اس کے بعد جو گزرتی ہے وہ آپ اس کہانی کو پڑھیں گے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں پوری کہانی آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتا.
تو اس کے بعد کے واقعات، پھر کیسے ماریا کی انٹری ہوتی ہے اور پھر آگے کیا نکلتا ہے اس کا نتیجہ، وہ آپ ناول کو پڑھ کے ہی اس کا اندازہ کیجیے. اس میں تجسس کا پہلو بہت ہی اہم فیکٹر ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ میں نے یہ ناول جو 170 صفحات کے لگ بھگ ہے وہ ایک دن یا دوسرے دن میں سے مکمل کر لیا. اس کی وجہ یہی تھی تجسس کا پہلو. ہر واقعہ ایک ایسا پرتجسس تھا کہ اگلے واقعے کی طرف پڑھنے کا دل کرتا ہے. تو آپ سمجھ لیں جب تک ناول کمپلیٹ نہیں ہوگا تب تک آپ اس ناول کو چھوڑ نہیں سکتے. تو تجسس اور تسلسل کا، اس کا تسلسل ایسا ہے کہ کوئی بھی واقعہ غیر ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر واقعے کی کڑی ایک مرکزی جو واقعہ ہے یا مرکزی آپ کہہ لو تھیم ہے ناول کی، اس کی طرح سفر کرتی ہے. منظر نگاری کے حوالے سے میں اتنا زیادہ متاثر ہوں ویسے بھی روس کے رائٹروں سے، لیکن ایوان ترگنیف نے بھی بہت کمال کی منظر نگاری کی ہے. یعنی کہ ناول پڑھتے وقت آپ کو اس ناول میں اس منظر کی تصویر ابھرنا شروع ہو جاتی ہے. نہ صرف وہ لوگوں کی باتوں پر بات کر رہا ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے جو پہنا ہے، ان کی جو حرکتیں ہیں، اس کے حوالے سے جو باہر کی آوازیں ہیں، پھر موسم کی جو آوازیں ہیں یا خوشبو کی جو وہ ہے، مطلب ہر طرح سے آپ منظر نگاری کی ساری جزیات کو گٹھا کر کے ایسی تصویر عکاسی کرتا ہے کہ آپ متاثر ہو کے رہ جاتے. جیما بولتی رہی اگرچہ بات کا تسلسل قائم نہیں ہو رہا تھا. پاس سے کوئی گزرتا یا قریب آتا تو وہ اپنی نگاہیں جھکا لیتی، مسکراتی اور پھر یکا یک بات کرتے ہوئے رک جاتی. منظر نگاری کے ایک اور واقعے کو سنیں. سنین جیما کی آواز سے زیادہ خود جیما کو سرا رہا تھا. وہ ان دونوں کے پیچھے ذرا سا ہٹ کر بیٹھا تھا اور وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کہ نہ تو کھجور کا پیڑ نہ روسی زبان کے اس وقت کے مشہور شاعر کے شعر جیما کے حسین چھریرے بدن کے ہمسر ہو سکتے ہیں. جب وہ کسی جذبات سے لبریز شعر پر پہنچ کر اپنی آنکھیں چھت کی طرف اٹھاتی تو وہ سوچتا تھا کہ آسمان بھی اس نگاہ کی مذمت نہ کر سکتا. آؤ گھر چلیں، جیما نے سرگوشی کی. دونوں ساتھ چلیں؟ کیا تم ہمارے یہاں چلنا پسند کرو گے؟ اگر اس لمحہ اس نے یہ کہا ہوتا سمندر میں کود جاؤ، کیا تم سمندر میں کودنا پسند کرو گے، تو اس جملے کا ختم بھی نہ ہوا ہوتا اور سنین سمندر میں کود گیا ہوتا. تو آخر پہ میں اس ناول کا جو انجام کا ایک واقعہ ہے وہ بھی اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو کم از کم اندازہ ہو کہ کتنی خوبصورت اس بات پہ وہ اینڈ کرتا ہے. میں اس کے انجام پر تو نہیں جاؤں گا، لیکن ایک خط جو آخر پہ جس کا سنین 6 ہفتوں سے انتظار ایک ہوٹل میں اس لیے کرتا ہے کہ اگر خط آئے گا تو وہ کہیں ہوٹل سے چلا نہ جائے. تو جب وہ خط اس کو موصول ہوتا ہے تو اس پر ایک نام لکھا ہوتا ہے اور ساتھ میں ایک تصویر ہوتی ہے. تو اب اس پہ میں آپ سے صرف یہی کہوں گا کہ ناول کو پڑھیے اور کتاب دوستی کو فروغ دیجیے. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو پہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.